محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اکیلے میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، حدیث شریف کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ محترم ناظرین، اجنبی عورت کے ساتھ، اکیلی عورت کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالی پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، پختہ ایمان رکھتا ہے، کامل ایمان رکھتا ہے، وہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو، اکیلا نہ ہو، جس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو، اس کا کوئی جائز رشتہ دار نہ ہو، کیونکہ ان دونوں آدمی کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ، اکیلی عورت کے ساتھ، تنہائی میں عورت کے ساتھ، جس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو، کوئی اس کا جائز رشتہ دار نہ ہو، تنہائی اختیار نہ کرے، اکیلا پن اختیار نہ کرے، ان کے ساتھ اکیلا نہ رہے، ورنہ یا تو مرد گناہ کا ارادہ کر بیٹھے گا یا گناہ کر بیٹھے گا، یا عورت۔ عرض کیا گیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ دونوں نیک بزرگ بھی ہو، نیک خاتون بھی ہو، نیک صالح بھی ہو، فرمایا اگرچہ وہ مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ کی والدہ کیوں نہ ہو، اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام بھی کیوں نہ ہو۔ محترم ناظرین اور سامعین، ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں۔ 3 چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے، رکے رہنا چاہیے، باز رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں اپنے آپ کو کبھی مبتلا نہ کرو، اپنے آپ کو اس میں مت ڈالو، اپنے آپ کو اس میں نہ گراؤ۔ نمبر 1، بادشاہ کے پاس ہرگز نہ جاؤ، اگرچہ تم یہ کہو کہ میں اس کو اطاعت خداوندی کا حکم کروں گا، اطاعت خداوندی کا دعوت دوں گا۔ نمبر 2، کسی اجنبی عورت کے پاس نہ جاؤ، کسی اکیلی عورت کے پاس نہ بیٹھو، نہ ان سے گفتگو کرو، اگرچہ تم کہو کہ میں اس کو قرآن پاک کی تعلیم دوں گا، قرآن پاک پڑھاؤں گا۔ نمبر 3، اپنے کان کسی بھی خواہش پرست کی طرف متوجہ نہ کرو، اس میں مشغول نہ کرو۔ آپ کو کیا معلوم کہ اس کی کون سی بات آپ کے دل کو قابو کر لے، آپ کے دل میں اثر کر جائے۔ محترم ناظرین اور سامعین، خود کو معصوم جاننے والوں کے لیے عبرت ہے۔ بہت بڑے بزرگ اور نیک صالح حضرت ابو القاسم بن
نصر آبادی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا گیا کہ پوچھا گیا کہ بعض لوگ عورتوں سے مجلس کرتے ہیں، عورتوں سے خطاب کرتے ہیں، عورتوں کی مجلس میں تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھنے سے بچے ہوئے ہیں، ہم ان سے پرہیز کیے ہوئے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ فرمایا جب تک مرد عورت باقی ہیں امر نہیں بھی باقی ہے، اور حلال و حرام کا حکم بھی ان سے مخاطب ہے، ان سے آمنے سامنے ہے۔ شبہات کے مقامات پر وہی جرأت کر سکتا ہے، وہی اس سے ٹکرا سکتا ہے جو محرمات میں مبتلا ہوتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔